نصلي ونسلم على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عقیدت و احترام کے ساتھ، والہانہ خلوص اور محبت کے ساتھ امت خطرہ میں آرام فرمانے والے اور غریبوں کے مأویٰ و ملجا، ہمارے سہاروں کے سہارا، شفیع المذنبین احمد المجتبیٰ محمد المصطفیٰ اللہم فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ دستنا میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے باوجہ بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سرکار سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان قومی حضور سرکاری سیدنا پیر پیران میر میران شاہ جیلنا محمود سبحانی و ربانی شہباز لاسانی و رامدانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں سرکار سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا کرے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا کرے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں خود کا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں خود کا تیرا. پھر بارگاہ غوثیت میں اعلیٰ حضرت یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اپنے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی حضور سرکار سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی اختیار کر لیتا ہے، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ جو اس نشانی کی
سگ ہیں مارے نہیں جائے، جو اس نشانی کے سگ ہیں مارے نہیں جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ کون سا پٹا؟ قادریت کا پٹا۔ حضرات، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے انہی اشعار پر اگر تھوڑی تھوڑی گفتگو کی جائے تو پھر گفتگو بڑی لمبی ہو جائے گی۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اس شعر کے اس منقبت کے شروع ہی میں اعلیٰ حضرت نے لفظ واہ فرمایا، اور یہ واہ جو ہے، جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو انسانوں کی زبان پر ایک دم نکلتا ہے کہ واہ، سبحان اللہ، واہ کیا اچھی چیز ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، کیا سرکار سیدی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مرتبہ کتنا بلند اور بالا ہے، کہ اتنا بلند و بالا، اتنا بلند و بالا کہ اونچے اونچوں کے اتنے اونچے ہیں کہ ان اونچے سے اونچوں کے سروں پہ سرکار غوث اعظم کا قدم مبارک اعلیٰ ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک اعلیٰ ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک کا یہ عالم ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک اونچوں کے اونچے سے بھی اونچوں کے سروں سے غوث پاک کا قدم اعلیٰ ہے، تو پھر غوث پاک کے سر مبارک کا عالم کیا ہوگا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی کیا شان ہوگی، اس کی رفعت اور بلندی کا عالم کیا ہوگا، جب قدم مبارک کا یہ عالم ہے کہ بڑے سے بڑے اولیاء کاملین خود سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہندوستان کے راجہ ہیں، ہندوستان کے شہنشاہ ہیں، عطائے رسول ہیں، ہندر ولی ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں خراسان کی پہاڑیوں پر عبادت الہی میں مصروف تھا، تو اچانک یہ آواز بلند ہوئی، تو میں اس آواز کی طرف متوجہ ہوا تو پتہ چلا کہ یہ آواز مبارک کسی اور کی نہیں بلکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو وہ بغداد کے منبر پر بیٹھ کر ایک اعلان فرما رہے ہیں کہ میرا ایک قدم سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ تو جیسے ہی اس آواز کو سنا، اس اعلان کو سنا، تو ہندر ولی عطائے رسول خواجگان چشت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے سر انور کو جھکا لیا اور فرما لیا، اے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قدم مبارک صرف میرے سر پر نہیں بلکہ آپ کا قدم مبارک میرے سر پر بھی ہے، میری گردن بھی ہے، اور میرے جگر اور میرے دل اور میری نگاہوں پر بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہندوستان کے شہنشاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سرکار اعلیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سرکار مفتی اعظم ہند جو شہزادہ اعلیٰ حضرت ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے۔ اے غوث اعظم،
جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت اتنی بلند و بالا ہے کہ جو جس آدمی کو بھی یہ نسبت لگ جاتی ہے وہ اپنے زمانے کا قطب اور ابدال بن جاتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا جانے، کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا۔ غوث اعظم کی قدمان مبارک کا یہ عالم ہے کہ سارے اولیاء کی گردنوں پر غوث اعظم کا قدم ہے۔ جب غوث پاک کے قدم کا یہ عالم ہے تو سرکار اعلیٰ کیا فرماتے ہیں، جب آپ کے قدموں کا یہ عالم ہے تو پھر آپ کے سر انور کی شان کیا ہوگی۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، یا غوث اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ۔ آپ کا طلبہ وہ طلبہ ہے جو سارے اولیاء اپنی آنکھوں پر رکھ کر اپنے زندگی کی معراج سمجھتے ہیں، یہ آپ کے قدمان مبارک کی شان۔ پھر فرماتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ جس کسی پر بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت ہے تو پھر پوری دنیا کو ہمارا چیلنج ہے، اسے دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت بھی زیر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام قطبوں کے قطب، تمام ابدالوں کے ابدال، تمام غوثوں کے غوث، تمام ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد کی اس کے سر پر حمایت کا پنجہ، ان کا دست انور ہے۔ تو جس کے سر پر غوث اعظم کا دست انور رہ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کرتی ہے۔ تو میرے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک اللہ کے ولی ملاقات کے لیے شیر پر سوار ہو کر بغداد شریف ہو۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک گائے ہمیشہ رہا کرتی تھی اور ایک کتا ان کے در اقدس پر پڑا رہتا۔ آپ دیکھیں انسان کو انسان اگر کسی ولی کی بارگاہ سے اگر اس کی نسبت ہو جاتی ہے تو اس نسبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جو ولی کے اندر مراتب کا فیض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیض و کرم کی جو بارشیں ہوتی ہیں انہی بارشوں کا، رحمت الہی کے قطروں میں سے ایک قطرہ ان کی بارگاہ میں رہنے والوں کو اگر مل جاتا ہے تو وہ بھی اپنے زمانے کا تاجدار بن جاتا ہے۔ انسان تو انسان، ان کی بارگاہ میں رہنے والا کتا شیر کی نیت کو بھانپ لیتا ہے۔ شیر نے کہا کہ اتنی اچھی موٹی گائے اور میرا خالی پیٹ، اتنی اچھی غذا مجھے کہاں مل سکتی ہے۔ شیر نے چاہا کہ گائے پر حملہ کر دے اور اسے اپنا نوالا بنا کر پیٹ بھر لے، تو سوچ رہا تھا کہ ابھی شیر گائے پر حملہ کرے، کتے نے غوث پاک کے جھوٹا کھانے والا کتا ان کے در پر پڑے رہ کر ان کے ٹکڑے کھانے والا کتا جب دیکھا کہ شیر کی نیت اچھی نہیں ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں پلنے والے گائے کو اپنا نوالا بنانا چاہتا ہے، تو شیر ابھی حملہ کرنے ہی والا تھا، کتے نے شیر پر حملہ کر کے شیر کو چیر پھاڑ دیا۔
اسی واقعے کی میرے سرکار اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں یوں ترجمانی بیان فرما رہے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو بھی خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آپ کی کتے کا جب یہ عالم ہے کہ شیر کی نیت کو بھانپ کر اسے چیر پھاڑ ڈالتا ہے، تو جو غوث اعظم کی بارگاہ میں ہمیشہ رہنے والا جو اللہ کا ولی کہلاتا ہے، پھر اس ولی کا عالم کیا ہوگا، اس کا اندازہ کون لگا سکتے ہیں۔ اور جانتے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو جمعہ کے دن حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے اسحاق دانے گیتی پر تشریف لائے۔ رمضان کے پہلی تاریخ ہونے میں اختلاف ہو گیا لوگوں کہ آج پہلی تاریخ ہے یا نہیں ہے، چاند نظر آیا یا نہیں ہے، سارا لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر، میرے غوث اعظم کی شان دیکھیے، آنے والا دنیا میں ایک تاریخ رمضان کی پہلی تاریخ کو آ رہا ہے، اور جو اختلاف تھا اس اختلاف کو ختم کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ثبوت کیسے؟ آج جب اختلاف پیدا ہوا کہ چاند نظر آیا یا نہیں، آج رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی یا نہیں، جب یہ اختلاف پیدا ہوا تو سارے لوگوں نے ایک بات کہی کہ چلو حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی بارگاہ میں جائے اور یہ فیصلہ ان کی بارگاہ میں چھوڑ دے کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا نہیں۔ سارے لوگ مل کے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا کہ حضور کیا آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا نہیں ہے، چاند نکلا یا نہیں ہے، آپ یہ ذرا فیصلہ فرما دے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے آسمان میں چاند نکلا یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن میری دل کی دنیا کا چاند آج طلوع ہو گیا ہے۔ جب سے وہ پیدا ہوا ہے ابھی تک وہ دودھ نہیں پیا ہے، تو اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی، جنہوں نے اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کر کئی کرامتوں کا ظہور فرما دیا، کئی کرامتوں کو ظاہر فرما دیا، وہ ایسا متقی پرہیزگار بچہ آج میرے گھر پیدا ہوا ہے جس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ میرا بچہ جیسے ہی پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اب تک میرا بچہ دودھ نہیں پیا۔ مجھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ۔ اختلاف ختم ہو گیا۔ غوث پاک نے دنیا میں آتے ہی لوگوں کو مسئلہ سمجھا دیا، جو اختلاف تھا اختلاف تو ختم کر کے بتا دیا کہ میں جیسے ہی دنیا میں قدم رکھا ہوں، چاہے اپنے زمانے کا ولی کیوں نہ ہو، شریعت پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں آیا ہوں۔ تو پتہ چلا شریعت مقدم، شریعت جیسے ولی پر عائد ہوتی ہے ویسے عام جنتا پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ جو ایسا کہتے ہیں انہیں اب تک نہیں معلوم کہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، انہیں خود ہی نہیں معلوم۔ اگر معلوم ہوتا تو یہ لفظ نہ کہتے کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ۔ حضرت میر سید عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سبع سنابل شریف میں تحریر فرماتے ہیں
اور جانتے ہیں حضرت میر سید عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ وہ اپنے زمانے کے قطب وقت جن کو تاجدار بالگرام شریف کہتے ہیں، اتنے بڑے ولی کامل تھے جن کی کئی کرامتیں آج کتابوں میں شائع ہیں۔ وہ خود تحریر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے عام فہم انداز میں ایک مثال دی، جس انسان کے سر پر اگر بال ہو تو مانگ اسی میں نکلتی، جس کے سر پہ بال ہیں مانگ اسی کے سر پہ نکلتی ہے، اور جس کا سر ٹکلا ہو اس پہ مانگ کیا نکلے گی؟ اگر مانگ نکالنا ہو زبردستی تو کوئی مشین سے اس کے سر کو چھیلنا پڑے گا، تب جا کے مانگ نکلے، ہے نا؟ خود تاجدار بالگرام فرماتے ہیں کہ شریعت بال ہے اور طریقت اس کی مانگ ہے۔ تو جب بال ہی نہیں ہے تو مانگ کہاں سے لاؤ گے؟ بال ہی نہیں ہے تو مانگ کہاں سے لاؤ گے؟ تو پتہ چلا کہ طریقت شریعت میں ہے، طریقت شریعت میں ہے۔ جب اس کے پاس شریعت ہی نہیں ہے تو طریقت کہاں سے؟ جو اس طرح کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے، تو وہ نہ شریعت کو سمجھا ہے اور نہ ہی طریقت کو سمجھا ہے۔ طریقت شریعت حقیقت معرفت سمجھنا ہو تو بارگاہ غوثیت میں اپنا ماتھا ٹیکو، اولیاء کی بارگاہ میں اپنا ماتھا ٹیکو، تب پتہ چلے گا کہ شریعت کیا ہے طریقت کیا ہے۔ غوث پاک نے پوری دنیا کو بتا دیا، دنیا میں آتے آتے بتا دیا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی دنیا میں قدم رکھا ہے، اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے تو پہلے شریعت پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ شریعت کتنی اہم ہے، جبکہ بچوں پر کوئی شریعت نہیں، جب تک وہ بالغ نہ ہو اس پر نماز فرض نہیں ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس پر نہ حج فرض ہے، کچھ بھی شریعت لاگو نہیں ہے اس پر۔ لیکن حکم شریعت کا یہ ہے کہ جب بچہ کچھ بولنے اور سمجھنے کے لائق ہو تو اسے نماز کا عادی بناؤ، اسے اپنی انگلی پکڑ کر مسجد کی طرف لے جاؤ، نماز پڑھنا سکھاؤ، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر نماز پڑھنے کی عادت ڈالی جائے، جبکہ اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ لیکن شریعت کا حکم یہ ہے تاکہ وہ بالغ ہونے تک نماز کا عادی بن جائے، ہے نا؟ ہمارے بڑوں نے ایک مثال دی ہے، ایک کولی ڈالی جب کہیں پیرتے ہیں تو پودا جب کولا ہوتا ہے تو وہ بیل کو سیدھی اگر جانا ہو تو اس کے ساتھ ایک مضبوط لکڑی لگا، اس کچی بیل کے ساتھ ایک مضبوط لکڑی لگا دو تاکہ وہ بیل بھی جو ہے وہ درخت بھی سیدھا جائے، آڑی ٹیڑھی نہ جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بچے چھوٹے ہوں تو ان کو یہ نماز کی عادت ڈالی جائے، ان کے سامنے گالی گلوچ نہ کی جائے، ان کے سامنے اپنے اخلاق کا پیمانہ ظاہر کرے تاکہ ماں باپ کو دیکھ کر بچے بھی اسی عادت پر قائم رہے کہ میرا باپ نماز پڑھتا تھا، میری ماں نماز پڑھتی تھی، میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، مجھے بھی نماز پڑھنا چاہیے، مجھے بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، مجھے بھی ذکر و اذکار کرنی چاہیے۔ جب وہ کولا بچہ مضبوط ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے تو بچہ بھی اپنے ماں کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، تو بعد میں تمہیں ضرورت نہیں پڑتی ہے اسے سیدھا کرنے، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ پہلے ہی سیدھا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں آج کل معمولی چیز سمجھتے ہیں، بہت معمولی سمجھتے ہیں، پھر صبح سے شام تک یا غوث المدد یا اعلیٰ حضرت المدد یا غریب نواز المدد کے نعرے لگاتے ہیں، مگر پورا فوکس یہ بڑا سناٹا کیسا کرتے ہیں، زیرو بٹا سناٹا، زیرو کو زیرو سے ضرب دیے تو کیا ملتا ہے؟ سناٹا ملے گا نہیں۔ ہماری حالت ایسی بن گئی آج، صبح سے شام تک
اللہ رسول کا نام لیتے ہیں ہم ظاہر میں اور اندر سے دھوکہ دینے کا چھوڑتے ہیں۔ اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اپنے دلوں میں ہے، ذرا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کی ذرا تعریف پڑھیے تب پتہ چلے۔ آج ہمیں جمعہ کے دن بازار میں گئے یا کسی دکان پر گئے، ذرا کھانا لیے منہ میں ڈال لیے، ذرا شو لیے منہ میں ڈال لیے، یہ حرام ہے۔ بغیر اس کے مالک کی اجازت کے جو تم نے لقمہ ڈالا وہ حرام ہے۔ جب وہ حرام کا لقمہ تمہارے پیٹ میں گیا تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک حرام کا لقمہ اگر پیٹ میں چلا گیا تو اس کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ اب پیٹ بھر کو حرام کرا تو اس کا کیا ہوگا؟ پیٹ بھر بوجھ رہا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ سنیے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کئی دن کے بھوکے پیاسے ایک سفر میں ہیں، اچانک دریا کے کنارے پہنچے، بھوک لگی ہوئی تھی، پانی پینا چاہ رہے تھے، دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا۔ واقعہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن مجھے بتانا کچھ اور۔ سیب آیا تو غوث پاک کے والد نے کہا چلو سیب آیا ہے جب میری طرف تو بھوک لگی ہوئی تھی، آیا اور اسے کھا لیا۔ جب کھا چکے تو سوچا کہ پتہ نہیں کس کا سیب ہوتا، بہتا ہوا دریا میں آیا، حالانکہ وہ جائز ہے، ناجائز تو نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کا چرا کر نہیں کھائے، بغیر کسی کے سامنے رکھے ہوئے مال سے اٹھا کر نہیں کھایا، بلکہ وہ دریا میں بہتا ہوا آیا، اٹھایا اور کھا لیا۔ کھا لینے کے بعد میں سوچنے لگے کہ پتہ نہیں سیب کس کا تھا، میں کھا لیا اس کے بغیر اجازت کی، چلو اس سے معافی مانگا۔ جس طرف سے سیب بہتا ہوا آیا تھا، حضرت غوث پاک کے والد گرامی اسی کی طرف چلے۔ جب چلتے چلتے گئے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ دریا کے کنارے ہے اور ایک درخت کے ٹہنیاں دریا میں لگے ہوئے، اسی سے سیب کٹ کٹ کر گر رہے۔ تو غوث پاک کے والد نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اسی باغ کے مالک کا وہ سیب ہوگا۔ گئے اور جا کے کہا کہ حضور بات ایسی ہے کہ ایک سیب بہتا ہوا دریا میں آیا تھا، میں نے اٹھا کر کھا لیا، اب اس کی معافی کے لیے میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کام، جن کے اس سیب کے باغ کے مالک تھے، وہ باغ کے مالک بھی ہمارے جیسے نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی تھے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے دیکھا تو پہچان لی، کیونکہ ولی کو پہچانتا ہے، ولی کو پہچانتا ہے۔ کہا کہ آج ہیرا میرے ہاتھ لگا، تھوڑا اسے ڈس کر دیکھا جائے کہ یہ کتنا چمکے گا۔ انہوں نے کہا کہ معافی ایسے نہیں، کہا اتنے سال تک آپ میرے باپ کی رکھوالی کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے سب کروں گا۔ کہا کہ میرے آخری شرط کی ہے، وہ آخری شرط میں آخر میں بتاؤں۔ تو جتنے شرائط تھے پورے عمل کیے، آخر میں آئے کہا کہ حضور اتنے سال رہ کر آپ کی میں نے شرائط کو پورے عملی طور پر عمل کیا، اب مجھے معاف کر دیں۔ میں کہا کہ نہیں آخری شرط، کہا وہ بھی بول دیجیے کیا شرط ہے۔ کہا میری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، منہ سے بات نہیں کرتی، پاؤں سے لنگڑی ہے، یہ سارے عیب گنائے۔ ہے کوئی ایسا نوجوان پوری دنیا میں کھڑا ہو جائے اور یہ بتا دے کہ ایسی لڑکی سے میں شادی کروں؟ کوئی لحاظ نہیں ملے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی فرماتے حضور میں کس شرط کو بھی قبول کر لیتا ہوں۔ آخر غوث اعظم کے والد نے اس شرط کو قبول کیوں کیا؟ کیونکہ انہیں قیامت کے میدان میں حساب دینے کا ڈر تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب میں جاؤں تو میرا پروردگار عالم مجھ سے پوچھے
کہ ابو صالح جنگی دوست یہ بتاؤ کہ سیب کے مالک سے پوچھے بغیر تم نے سیب کیوں کھا لیا؟ تو اس کا جواب میرے پاس نہیں رہے. بہتر ہے کہ وہاں مصیبت اٹھانے سے بہتر ہے کہ آج دنیا ہی میں ساری مشکلیں میرے حل ہو جائے اور وہ باغ کا مالک مجھے معاف کر دے، تو میں قیامت کے میدان میں اللہ کے جواب، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے جواب دینے سے میں بچ جاؤں گا. قیامت کا خوف ان کے دل میں آئے. آج ہمیں بار بار پڑھ گئی آمن الرسول، کیا ہو آمن باللہ و ملائکتہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر. کون نہیں پڑھتا ہے؟ 900 برکاتہ تو ان سے بھی پڑھاتے ہیں، ہمیں بھی بچپن سے پڑھتے آئے، تمہیں بھی پڑھتے آئے. اس کا معنی سمجھے؟ اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، ملائکہ پر ایمان لایا، قیامت کے دن پر ایمان لایا، اور جو کتابیں اور صحیفے اللہ نے نازل کی ان سب پر ایمان لایا. یہ سارا اقرار کرتے آ رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، مگر دل سے الگ ہی سناٹا نہ مار. یہ سب الگ کرتے ہیں، ہمیں اکانی طرف. انہوں نے کہا کہ حضور یہ شرط بھی مجھے منظور ہے، لہذا نکاح ہو گیا. اب سب زفاف منانے کے لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی جیسے ہی حجرہ عروسی میں پہنچے، دلہن کے کمرے میں پہنچے، تو دیکھا کہ ایک پوری صحیح سلامت، جس کے ہاتھ بھی سلامت ہے، جس کے پیر بھی سلامت ہے، جس کی آنکھ بھی سلامت ہے، پوری صحیح سلامت ایک زبردست دوشیزہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی نہیں بلکہ جنت سے آئی ہوئی. اور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جب دیکھا تو کمرے سے باہر، دروازہ بند کیا، باہر آ گئے. حضور غوث پاک کے نانا جان فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، باہر کیوں آیا؟ کہا حضور آپ نے جو جو عیب گنائے تھے وہ ایک تھوڑا سا عیب بھی آپ کی بیٹی میں موجود نہیں، وہ تو صحیح سالم ہے، تو اس لیے میں واپس آ گیا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا فرماتے ہیں سنو، میں نے لنگڑی اس لیے کہا کہ آج تک شریعت کے خلاف میری بیٹی نے کبھی قدم نہیں اٹھایا، اس وجہ سے میں نے اسے لنگڑی کہا. اور میں نے للی اس لیے کہا کہ شریعت کے خلاف آج تک میری بیٹی نے کوئی کام نہیں کیا، اس لیے میں نے اسے للی کہا. اور میں نے مکی اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے آج تک شریعت کے خلاف ایک لفظ بھی اپنے زبان سے نہیں نکالا. میں نے اندھی اس لیے کہا کہ آج تک شریعت کے خلاف کسی غیر محرم چیز پر میری بیٹی نے نظر نہیں ڈالی، اس لیے میں نے اسے اندھی کہا. جب ایسی ماں ہوتی ہے تو بیٹا کوئی اور نہیں بلکہ وہ پورے ولیوں کا سردار غوث اعظم پیدا ہوتا. ارے ہم اتنا نہیں کر سکتے، معلوم ہے مجھے، ہم اتنا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. کوشش تو کر سکتے ہیں. بازار میں جاؤ تو تو کے ترازو سے مال مارتے ہیں، تو پھر ہمارے مال میں کیسے برکت آئے گی؟ کانٹے میں اچھا مارتے ہیں تو برکت کیسے آئے گی؟ جتنا دکان والے نے دیا اس سے ایک بھی ٹماٹر زیادہ ڈالے پھر برکت کیسے آئے گی؟ یہ سارے چیزیں خرابیاں ہمارے اندر ہے تو پھر ہمارے کمائی میں کیسے برکت ہوگی؟ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ ہمارے گھروں میں خیر و برکت کیسے ہوگی؟ آج کل ہمارے معاشرے میں حال ایسا ہو گیا ہے کہ سارا دن ساری رات یوٹیوب ٹی وی پر بحث بریانی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، نہ ہمارا گھر محفوظ ہے نہ ہم محفوظ ہیں. اور پھر جا کر سید سادات کی بارگاہ میں، مردان غیب کی بارگاہ میں، پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، یہاں نہیں ہونے میں پھر اجمیر شریف جاتے. 5 کو منتیں کرتے خود پاک ہو جاؤ، ہاتھ اٹھاؤ تو تمہارے ہاتھ اٹھنے سے پہلے تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں.
بارگاہ غوثیت میں صرف یہیں سے لو لگاؤ. خود غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ دن 10ویں کا ہو رات 11ویں کی ہو تو شیخ عبد القادر جیلانی تمہاری ہر ایک فریاد سنیں گے اور پوری فریاد پوری کریں گے. عمل کرو. جہاں تم 11 بکرے غوث اعظم کے نام پر کاٹ رہے ہو, ذبح کر رہے ہو, 11ویں شریف کر رہے ہو, کرو. لیکن اس رات میں غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنی حاجت بھی پیش کرو جس طریقے سے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا. شریعت پر عمل پیرا ہوں گے تو الحمدللہ ہماری دعائیں ضرور قبول ہوگی. اور آج کل انسانوں کے اندر ایسا ایک نروس پن پیدا ہو گیا کہ یہ دعا کریں تو ہماری دعائیں قبول نہیں. کبھی یہ دعا کرنے والا اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دے گا کہ میں کیا. ارے بارگاہ غوثیت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ غوث اعظم صرف ہاتھ پھیر دے تو کھائے سو مرغا جو ہڈیاں کا ڈھانچہ تھا وہ زندہ ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا. غوث اعظم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں شیر پر جو ہے نظر رکھتے ہی کتا حملہ کر کے شیر کو چیٹ پھاڑ دیتا. بنو اس کتے کے جیسے تو کم سے کم بنو. جب غوث اعظم کی بارگاہ میں رہنے والے کتے کے جیسے بھی اگر ہم ہو گئے تو پھر ہماری زندگی کی معراج, ہماری زندگی کی معراج ہے. ہم صرف دل سے پکار کر دیکھیں تو غوث اعظم کو تو ہماری مدد کے لیے آئے. کئی واقعات بڑے پڑے ہوئے ہیں کتابوں میں. ایک جنگل سے راستے سے ایک قافلہ گزر رہا تھا. خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھڑاؤں پہن کر وضو فرما رہے. وضو ختم ہوا تو ایک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سیدھے پیر کی کھڑاؤں نکالے, ہوا میں اچھال دی. پھر دوسرے پاؤں کی بھی کھڑاؤں لیے, وہ بھی اس کی طرف اچھال دیے. جتنے وہاں مریدین تھے, جانے والے تھے, سب پریشان کہ آج کیا معاملہ ہے. لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس واقعے کی پوچھا جائے کہ حضور آپ نے ایسا کیوں کیا. وہ تاریخ دن سب نوٹ کر کو رکھ. کچھ مدت کے بعد, کچھ دن گزرنے کے بعد ایک بہت بڑا قافلہ بغداد شریف پہنچا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد. تو اس قافلے والوں سے پوچھا کہ آپ کہاں سے کہاں کے, ہم فلاں علاقے سے آ رہے ہیں, ہم ایک نیاز پیش کرنے کے لیے بارگاہ غوثیت میں آئے. سارے مریدین جب وہ قافلہ پہنچا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور سارے تحفے تحائف پیش کیے. اس کے بعد غوث پاک کے دونوں کھڑاؤں بھی پیش کیے. اب وہ مریدین اس قافلے والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کھڑاؤں تمہیں کہاں ملے, واقعہ کیا ہے ذرا بتاؤ. انہوں نے کہا کہ فلاں مہینے میں فلانے دن فلانے تاریخ کو ہم پورے قافلے کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہے تھے, اچانک عرب کے ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کیا. جیسے ہی ہمارے اوپر حملہ کیا, ہمارا مال لوٹ کیا اور ہمارے چند لوگوں کو بھی انہوں نے قتل کر ڈالا. ہمارے قافلے میں سے ایک آدمی نے عراق کی طرف, بغداد کی طرف متوجہ ہو کے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کا نعرہ بلند کیا. تو جیسے ہی اس نے یہ نعرہ بلند کیا, ہم نے کیا دیکھا کہ ہواؤں میں آسمانوں پر اڑتے ہوئے دو کھڑاؤں آئے اور ہمارے ڈاکوؤں کے سرداروں کے سر پر دونوں کے جیسے ہی پڑے تو وہ وہی مر گئے. ان تمام قافلے والوں کے جتنا مال انہوں نے ڈاکوؤں نے لوٹا تھا, وہ ڈاکوؤں نے ہمارا سارا مال واپس بھی کر دیا, ہم سے معافی بھی مانگی, اور ہم وہ دونوں کھڑاؤں لے کر یہ سوچنے لگے کہ آخر یہ کھڑاؤں کس کے ہوں گے. تو جس نے نعرہ بلند کیا تھا غوث پاک کا, اس نے کہا کہ جب ہم لوگ مصیبت میں گھیرے تھے, ہمارا مال بھی جا رہا تھا, اب ہماری جانیں بھی جانے والی تھی, تو میں اس مصیبت کے وقت میں
بغداد کی طرف متوجہ ہو کر غوث پاک کو پکارا تھا، اسی غوث پاک کی یہ کھڑاؤں ہے جو ہماری مدد کی، اسی کھڑاؤں کو لے کر بارگاہ غوثیت میں اس جیسے عاشق کا دل پیدا کرو اپنے دلوں میں، ویسی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو، اور پھر بغداد کی طرف متوجہ ہو کر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ کا نعرہ لگاؤ، تب دیکھو تمہاری زندگی بدلتی ہے۔ سارا دن جھوٹ، سارا دن لفڑے بازی، اسے اس کے گالیاں، اس کے گلے، سارا دن کرتے پھر شام کو جاگو اے اللہ ہماری مدد کر، ہمارے گھر میں خیر و برکت دی جائے۔ یہ سب کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ یہ اتنا ہم کر رہے ہیں، خود ہمارے پاؤں کے ہمیں کلاڑی جاتے، حسد، کینہ، بغض، اناد سب ہمارے دلوں میں بھرا ہوا، اور یہ سب ہر لے کو جا کو اللہ کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں اٹھے کر کے کیا مل جائے؟ جو وہ ملنے والا بارش برستے وقت میں بڑپان عمدہ کر کو رکھے، ایک قطرہ بھی پانی نہیں، ویسے ہی ہمارا ہم اپنے دلوں کا پیالہ الٹا رکھے ہوئے، کسی کے لیے ہمارے دل میں ہمدردی اور اچھائی، خیر، بھلائی بالکل نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عنقریب اور 10واں دن 11ویں شب اسی آنے والے عید کو آنے والے، اس رات کے آنے سے پہلے اپنے کیے ہوئے تمام کرتوتوں سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، توبہ و استغفار کرو، اور پھر اس شب کو ایک بہترین شب تصور کر کے اس رات میں بغداد کی طرف متوجہ ہو کر اس وظیفے کو کرو، انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے غوث پاک سے ضرور عطا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام حضرات کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نطق سے پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رکھ مولا مذہب اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھ، اسی مسلک و مذہب پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں،